قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، قرآن ناظرہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ قرآن یاد کرنا، صرف ایک آیت یاد کرنا فرض ہے، ایک آیت جس سے آپ کی نماز کا فرض ادا ہو جائے، اور سورہ فاتحہ اور 3 آیتیں یاد کرنا واجب ہے جس سے آپ کی نماز کا واجب ادا ہو جائے۔ بس اتنا قرآن عظیم یاد کرنا، ایک آیت یاد کرنا فرض نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ تو چنانچہ جس نے یاد کر لیا الحمدللہ رب العالمین، اس نے فرض پورا کر لیا، کیونکہ اس سے اس کی نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ اب واجب ہے نماز میں پوری سورہ فاتحہ اور 3 آیات ملانا، یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو، تو اس سے واجب ادا ہو جائے گا۔ تو بس 3 آیتیں، سورۃ العصر یاد کر لی، سورہ اخلاص یاد کر لی، وہ فارغ ہے۔ اب اگر آپ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ باعث برکت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن قرآن فقط تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باتیں کر رہا ہے، خطاب فرما رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے سنجیدہ عملی کوشش اس وقت کہیں گے کہ ان باتوں کا اثر ہو رہا ہے کہ انسان اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کرے اور اس میں کچھ نہ کچھ وقت دین کے لیے مختص کرے، اور خاص علم کے سیکھنے سے دین کے لیے مختص کرنا جو ہے وہ مطالعے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جو ہے اس وقت تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، پہنچائیں گے کیا؟ کچھ آتا نہیں ہوگا تو کیا پہنچائیں گے؟ تو پہلے تو سیکھنا لازم ہے نا، اس کے بعد اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ خود اپنی زندگی میں تبدیلی آئے گی، پھر اپنے گھر میں بھی تبدیلی رونما ہوگی۔ انسان کا کردار بدلتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں کہ کہاں کہاں میں کس چیز میں غلط ہوں۔ جب اس کو وہ درست کرنے لگ جاتا ہے تو گھر کا نظام بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دین کو گھر میں داخل ہونے دیں گے تو اس کی برکات ضرور بالضرور خاندان پر، گھر والوں پر، بچوں پر ظاہر ہوں گی، اور گھر پر امن نظر آئے گا۔